الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة الأعراف آية نمبر 96. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ولو ورد أن يقينا أهل القرى بستیوں والے آمن وہ ایمان لے آتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا البتہ ہم کھول دیتے علیہم ان پر برکات برکتیں من سے سمائی آسمان والارض و زمین ولیکن اور لیکن قدر انہوں نے جھٹلایا فاخذناہم پس ہم نے انہیں پکڑ لیا بما بوجہ اس کے جو کام تھے وہ یکسرون کمایا کرتے افامنا کیا بس بے خوف ہو چکے ہیں اہل القرآن بستیوں والے ان یہ کہ یاتیہم ان کے پاس آئے بأسنا ہمارا عذاب بیاتا رات کے وقت وہ اس حال میں کہ وہ نائم سوئے ہوئے ابا اور کیا ابینا بے خوف ہو چکے ہیں اہل القرآن بستیوں والے ان یہ کہ یاتیہم ان کے پاس آئے بأسنا ہمارا عذاب ضحیٰ چاشت کے وقت وہ اس حال میں کہ وہ یلعبون کھیلتے ہیں افامن کیا بس وہ بے خوف ہو چکے ہیں مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے فلا یأمن بس نہیں بے خوف ہوتا مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے الا مگر القوم قوم الخاسرون خسارہ والے ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اور اگر بستیاں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے ولیکن کذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لیکن انہوں نے جھٹلایا بس ہم نے انہیں ان کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پکڑ لیا افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون کیا بستیوں والے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آئے اور وہ سوئے تھے افامن اہل القرى ان یاتیہم بأسنا ضحیٰ وهم یلعبون اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ہمارا عذاب کے پاس صبح کے وقت آئے اور وہ کھیل رہے ہیں افامنوا مکر اللہ کیا بس وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو چکے ہیں فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ کی چال سے بے خوف تو خسارے والی قوم کے سوا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے چند قوموں پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا اور اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ دو کام کرتے تو ہم ان پر عذاب کی بجائے مزید برکتیں نازل کرتے برکت کسے کہتے ہیں برکت کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا مال ہے اولاد ہے عزت ہے جب یہ وافر ہو جائے تو یہ برکت ہوتی ہے اس کو برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ دو کام کرتے ایک ایمان لاتے اور دوسرا بچ کر رہتے یعنی ایمان کے اندر اشارہ ہے ویسے تو ایمان جامع لفظ ہے
لیکن ایمان میں اشارہ ہے نیک اعمال کی طرف۔ واتقوا، اور بچ کر چلتے، یعنی برائیوں سے بچ کے رہتے۔ دو کام کرتے صرف، ایمان اور تقوی۔ ہم زمین و آسمان سے برکتیں کھولتے، زمین و آسمان سے برکتیں کھلنے کا مطلب آسمان سے بارشیں ہوتی، صحیح دھوپ لگتی، اور چاند اپنی روشنی پوری دیتا، اور زمین سے فصلیں، اور زمین سے پھر طرح طرح کی پیداوار، اور سونا چاندی جواہرات، اور طرح طرح کی زمین سے نکلنے والے جو خزانے ہوتے ہیں، یہ سب زمین کی نعمتیں ہیں۔ تو ہم ان کے اوپر بے بہا کر دیتے۔ آج بھی اگر کوئی قوم یہ دو چیزیں اختیار کر دے، ایمان اور تقوی، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خزانے ان پر کھول دے۔ لیکن ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا قبول کرتے ہیں، غیروں سے مانگنا اور ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہونا قبول کرتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے آگے جھکنا قبول نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ رب العالمین ہماری ساری ضروریات کو پورا کر دیں، ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں، اللہ پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ایمان اور تقوی کی بجائے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اس طرح کہ آج بھی اللہ رب العالمین ایسے کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ یہ رات کو سوتے ہیں اتنے بے فکر ہو کے، ان کو ڈر ہی نہیں کہ رات کے وقت اللہ کسی ٹائم ان کے اوپر سوئے ہوئے عذاب دے دے، یا دن کے وقت یہ مشغول ہوں، کھیلتے ہوں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، لگے ہوں اپنے کاموں میں، اللہ تعالیٰ اچانک ان کے اوپر دن پہ عذاب دے دے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ عذاب دن کو بھیجے، اللہ عذاب رات کو بھیجے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کر کچھ نہیں سکتے تو اتنے نہ ڈر کیوں ہو چکے؟ دیکھیں نا، کسی سے نہ ڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو اتنے نہ ڈر کیوں؟ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ، بس نہیں بے خوف ہوتا اللہ تعالیٰ کی چال سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو چکے۔ مکر کسے کہتے ہیں؟ مکر ایسی تدبیر کہ جس میں آپ دشمن پر اس طریقے سے وار کرو کہ جب تک اس پر حملہ نہ ہو اس کو پتہ ہی نہ چلے میرے ساتھ ہوا کیا۔ انتہائی باریک چال، اس کو مکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ مکر چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی چال، یعنی کہ اللہ کی چال اور اللہ کے عذاب اتنے باریک ہیں کہ جب کوئی قوم جتنی مرضی محتاط ہو جائے، جتنی مرضی چلاک ہو جائے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور نیست و نابود کر دے۔ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ تعالیٰ کی چال سے وہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارے والے ہیں۔ یقیناً آج ہمارے بھی یہی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کے مکر سے، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے بے خوف ہیں۔ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں اور بے خوف ہیں، اور جو پہلے لوگ تھے وہ گناہ بھی نہیں کرتے تھے اور خوف سے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔